ہم جب پیدا ہوئے نا پاکستان بنا, ہماری کو تک ہی نہیں تھی کہ ہم امریکہ سے یاری دوستی لگاتے. وی شوڈ ہیو ڈن اٹ ود رشیا, ود چائنا, ود ایران. انڈیا کے ساتھ جو ہماری صورتحال ہے نا, ایک تو چیز طے ہے کہ انڈیا نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. انڈیا کی ہو رہی ہے بڑی بیزتی خراب, بڑیوں کی عزت آتما رل گئی ہے. میں ان دو کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ جو ہمارے دلوں میں نفرت ہے نا, وہ امبیڈ ہوئی ہوئی ہے. ہمارا جو ایک سپاہی بھرتی ہوتا ہے نا, اس کو جب پڑھایا جاتا ہے نا, پہلا سبق ہے دشمن صرف ہندوستان ہے, صرف انڈیا ہے. کلبھوشن یادیو آئیڈینٹیفائی ہو گیا تھا پکڑے جانے سے 2 سال پہلے. ہماری ایجنسیوں کے پاس ایک تھا کہ انہوں نے پھاڑ لو, دوسرا انہوں نے کہا جی وی شوڈ کیپ آن ورکنگ آن ہم, اس کے تھرو ہم اس کے سارے سلیپر سیلز پہ پہنچے. وہ کہتے ہیں جی پورے بلوچستان کے نیچے کراچی تک اس کا نیٹ ورک تھا, اتنا خوفناک تھا جس کی انتہا نہیں. افغانستان میں اس وقت جو کام ہو رہا ہے نا, آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی. ایک کانٹریکٹر سے ملنے کا اتفاق ہوا جو افغانستان میں کام کر رہے ہیں سی پیک کے لیے. کہتے ہیں یار ہم وہاں زیادہ سیف ہیں نسبت پاکستان. ہر خیمے میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا, 2 تصویریں ہوتی تھیں, جنرل ضیاء الحق کی وردی میں اور جنرل اختر عبد الرحمان. اور وہ کہتے تھے کہ پہلے ہم 20-25-30 لاکھ جو افغان ہیں وہ لڑیں گے, وہ مریں گے, پھر پاکستانی فوج لڑے گی انڈیا کے ساتھ. آپ کو پتا جب افغان وار ہو رہی تھی تو پشاور کے سارے تندور ساری رات روٹی پکاتے تھے. فجر پہ سنگل کیبن ڈالے, پیچھے روٹیاں رکھ کے اوپر ترپال ڈال کے جلال آباد تک روٹی پشاور سے پک کے جاتی. ایران کے ساتھ ہم خواب مسائل کھڑے کر لیتے ہو. اگر کہیں کوئی کمی بیشی ہو بھی جاتی ہے تو دیٹ کین بی سارٹڈ آؤٹ, دیٹ کین بی ٹاکڈ. ٹھیک ہے سر, سرکار کو سلام, جو جیسے کہیں گے جناب, حق میں وقت کے تحت ہم پر فرض ہے. ایک دن ہمیں آغا جی نے بتایا کہ یارو نواز کہہ رہے سی کہ میں موٹر وے بنانا, تو میں کہا یار موٹر وے کی لوڑ ہے. انہوں نے کہا آغا جی موٹر وے پہلے میں کنیکٹ کراں گا لاہور اسلام آباد, ادھروں میں انہوں بارڈر نہ کنیکٹ کراں گا کہ جدوں افغانستان ری بلڈ ہونا ہے نا, انڈیا نال بھی ٹریڈ کھلنی ہے, تو انڈیا تو 10,000 ٹرک ڈیلی آنا جی افغانستان جانا وا, تو میں $100 راداری لینی ہے ٹرک کولوں, تو $1 ملین روز دا میرے پاکستان دا بننا. یہ خواب تھا نواز شریف صاحب کا. میرا بلوچستان کے حوالے سے پوائنٹ یہ تھا کہ کوئی 45-50% کے قریب ہماری نیچرل گیس ہم وہاں سے لے رہے ہیں. ڈیولپمنٹ بجٹ کی بات کریں 2023 تک کے مطابق صرف کوئی 5% ہوگا. کوئی مسنگ پرسنٹ کی اگر بات کریں وہ کوئی 10,000 سے زیادہ کا نمبر تھا. تو ایشوز, یہ ریزرویشنز اتنے جو ان بلڈ اور اتنے سال کے چل رہے ہیں. علی کا قول ہے کہ جس معاشرے میں انصاف نہ ہو وہ قائم نہیں رہ سکتا. جب آپ فیئر پلے نہیں کرتے نا, میرے 4 بچے ہیں, 3 بیٹے ہیں, 1 بیٹی ہے, چاروں شادی شدہ. اسماعیل ہر 6 مہینے کے بعد نا ایک آدھی کمپلین آتی ہے کہ وہ آپ نا میرے سے کم کرتے ہیں نا, اس سے زیادہ کرتے ہیں. اچھا, جس بچے سے میں اور میری بیوی درپردہ ہم اپنی بیٹی سے زیادہ پیار کرتے ہیں, ہمارا سافٹ کارنر اس کے لیے. ایٹ ٹائمز اسماعیل وہ بھی کہتی ہے آج چھوڑے نا ابو, آپ مجھے پتہ ہے نا کہ آپ عبداللہ کا زیادہ کرتے ہیں جو میرا بیٹا ولایت میں. اچھا چلو ہم سنتے رہتے ہیں, ہنس دیتے ہیں, کبھی اچھے موڈ میں ہوتے ہیں, برداشت کر لیتے ہیں, کبھی غصہ آئے تو ڈانٹ بھی دیتے ہیں. اچھا جب کہیں عبداللہ صاحب لندن سے تشریف لاتے ہیں, وہ مجھے کہتا ہے ببزی آپ رہنے دیں, آپ اسد سے زیادہ کرتے ہیں. اب اسد صاحب کسی دن چھٹتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی جان, وہ مجھے بھائی جان کہتا ہے. میرے سارے بچے مجھے چاروں ایک نام سے ایڈریس کرتے ہیں. وہ کہتا ہے بھائی جان آپ چھوڑیں نا, آپ زیادہ امان اللہ کا کرتے ہیں. تو جہاں میں 4 بچوں کو ہیڈ کرتے ہوئے ان میں فیئر پلے کرنے کی کوشش میں شاید غلطی ہو جاتی ہے, انسان ناکام ہو جاتا ہوں, تو وہاں ایز اے اسٹیٹ جو ہماری ناکامیاں ہیں, دیکھا گیس نکلتی تھی سوئی سے, وہاں آج بھی سوئی گیس نہیں. ملتان میں سر روٹی پک رہی ہے, تندور بن رہے ہیں جی, تندور پہ باربیکیو ہو رہا ہے, تو پتہ نہیں کی کو بلاواں. پھر ہم نے انڈسٹری لگانی شروع کر دی, ہم نے کھادیں بنانی شروع کر دیں. جی داؤد ہرکولیس, فوجی فرٹیلائزر, جناب 10 ارب منافع, 100 ارب, پتہ نہیں واللہ باللہ کیا کیا. وہ بیٹھے وہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہ کنویں ہمارے نہیں کر رہے ہیں, وہاں جا رہے ہیں. کوئی بڑا لمبا چوڑا ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. جو 10-20 لوگ ناراض تھے, اب $1 بلین انڈیا سالانہ دے رہا ہے بی ایل اے کو. $1 بلین از اے لاٹ آف اماؤنٹ. جو ان کے 4-6 بڑے سرپنچ ہیں, کوئی سوئٹزرلینڈ بیٹھا ہے, کوئی ولایت بیٹھا ہے, کوئی انڈیا میں بیٹھا ہوا ہے, وہ دے آر بینگ ٹیکن کیئر آف. وہاں وہ 1500 بندے ہیں, ان کو مینیج کرتے ہیں, ان کو لیٹسٹ اکوپمنٹ دے دیتے ہیں. اب جو کلبھوشن یادیو پکڑا گیا تھا, کلبھوشن یادیو واز اے نیول آفیسر ہو واز ایکسپرٹ ان ایمفیبیس وارفیئر, سمندر سے خشکی پہ جا کے لڑنے میں. اس کا جو کلبھوشن یادیو آئیڈینٹیفائی ہو گیا تھا پکڑے جانے سے 2 سال پہلے. ہماری ایجنسیوں کے پاس ایک تھا کہ انہوں نے پھاڑ لو, دوسرا انہوں نے کہا جی وی شوڈ کیپ آن ورکنگ آن ہم, اس کے تھرو ہم اس کے سارے سلیپر سیلز پہ پہنچے. وہ کہتے ہیں جی پورے بلوچستان کے نیچے کراچی تک اس کا نیٹ ورک تھا, اتنا خوفناک تھا جس کی انتہا نہیں.
2 سال بعد جب پکڑا دیٹ واز اے ٹائم جب ساری انفارمیشن گیدر کر چکے تھے اینڈ دے بسٹڈ، اس کا سارا وہ انہوں نے کر دیا. تو وہ تو اس تیاری کے اندر تھے، وہ اس ورکنگ کے اندر تھے. آج بھی دیکھیں آپ جو یہ جعفر ایکسپریس والا ہے، بہت کیا زبردست پریسیجن کے ساتھ، یہ سویلینز نہیں کر سکتے، یہ میں اور آپ نہیں کر سکتے، اس کے پیچھے ایجنسیاں یا فوج کا ہاتھ ہے. ایبسولوٹلی. ٹھیک ہے جی، وہ ان کو بتاتے ہیں کہ جی ٹرین ہے، یہ ٹریک ہے، اتنی دیر بند ہوگا، اس طرح کے لوگ ہوں گے، اس ٹائم وہ بیٹھتے ہیں، وہ فوجی ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کرو، یہ کرو وہ کرو، اس طریقے سے کرو. وہ سارا کچھ انہوں نے کیا، وہ ہم نے دیکھا. اچھا اب ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ انڈیا کا میڈیا بڑا بھی ہے اور بڑا تکڑا بھی ہے، انڈیا کا سوشل میڈیا بڑا بھی ہے اور تکڑا بھی ہے. ہمارے سوشل میڈیا کو انفارچونیٹلی دیکھو، ہم یہ چیز ماننی پڑے گی، ہمارے سوشل میڈیا کو اتنی مار پڑی پچھلے 2-3 سالوں میں، انڈر ون گارب اور دی ادر. پہلے پڑھتی تھی کہ آپ پی ٹی اے کو سپورٹ کرتے نہیں، پھر ان کو ڈنڈے پڑنے شروع ہوئے کہ آپ حکومت کے خلاف بولتے ہیں، سارے قوانین ان کے اوپر لگ گئے. ٹھیک ہے سر، سرکار کو سلام، جو جیسے کہیں گے جناب، حاکم وقت کے اطاعت ہم پر فرض ہے. لیکن اب آپ بتاؤ، اب آپ کہتے ہو ان سالوں کا مقابلہ کرو. سر ہم اپنی جانیں دینے کو تیار ہیں، ہم اپنے خون کے نذرانے دینے کو تیار ہیں آپ کے لیے، پاکستان کی حرمت کے لیے، پاکستان کی عزت و وقار کے لیے. خدا میرا گواہ ہے، میں نے کتنی دفعہ ان بچوں کو کہا ہے کہ مجھے ادھر سے ایک ویلاگ کرنے دو، بھلے اس کی ویورشپ 50,000 ہی ہوگی، اس گورو آریہ کی مجھے برابر کرنے دو، آتما رول منجی ٹھوکنے دو اس کی. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہر کوئی سوچتا ہے کہ کوئی پتہ نہیں ہے، وہ تو تنگ ہو نہ ہو، ادھر ہی نہ کوئی تنگ ہو جائے ہمارے سے کہ جناب تم کون ہو، کس طرف چل پڑے ہو. تو اب انڈیا کے ساتھ جو ہماری صورتحال ہے نا، ایک تو چیز طے ہے کہ انڈیا نے کچھ نہ کچھ ضرور کرنا ہے. اچھا، سو یہ جو ہمارا سیز فائر ہے ختم ہوگا اور انڈیا ول ریٹیلیٹ ونس اگین. انڈیا ہیز ٹو، Will attack. ریزن از کہ وہ تھا اس خطے کا بھولو پہلوان، نمبر 1 ریسلر، ریجنل ہیجمون. ایک ینگ لڑکا اٹھا، گلی محلے کے لوگوں نے کہا جی منڈا بڑی کسرت کرتا ہے، بڑا سونا منڈا ہے جی، بڑے انہوں نے ایپ شیپ بنائے، انہیں بڑی باڈی شاڈی بنائی ہے. وہ کنے بڑے پہلوان نے انہوں کہا ادھر آ تیری، میں انہیں کہا کہ گال کڈی ہوں، انہیں کہا وہ کڈی ہے. بڑے پہلوان نے کیا، انہیں کہا نعرہ تکبیر اللہ اکبر. سعودی عربیہ میں کہیں کھدائی ہو رہی تھی تو ہندو اور مسلمان لڑ پڑے آپس میں، ہمارے مزدور، ساڑھے کسی مزدور نے کئی نال ہندو دی توڑ ہی لاتی، سعودی سے پکڑ کے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا یہ کیا پاگل جنونی ہے، اتنا کیا غصہ اور وینم. تو میں ہندوؤں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ جو ہمارے دلوں میں نفرت ہے نا، وہ امبیڈ ہوئی ہے. ہمارا جو ایک سپاہی بھرتی ہوتا ہے نا، جو پنجاب ریجمنٹ سینٹر میں جاتا ہے، جو بلوچ ریجمنٹ سینٹر میں جاتا ہے، جو اٹلی ریجمنٹ سینٹر میں جاتا ہے، جو کسی سندھ ریجمنٹ سینٹر میں جاتا ہے جہاں بھرتی ہوتا ہے، اس کو جب پڑھایا جاتا ہے نا، پہلا سبق ہے دشمن تو صرف ہندوستان ہے، صرف انڈیا ہے. اس کو دشمنی کے اندر کوئی نہیں کہا جاتا کہ ادھر سے افغانستان سے بھی حملہ آ سکتا ہے، ادھر سے. وہ کہتے ہیں کوئی نہیں، اپنا نے اپنے ناراض روز ہوئے نے راضی روزی کر لیں گے، کوئی گل نہیں، انہوں نے سیٹ کر لیں گے. ہمارا کوئی اور دشمن نہیں ہے، ہمارا صرف دشمن ہندوستان ہے. تو انڈیا نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. انڈیا کی ہو رہی ہے بڑی بےزتی خراب، بڑیوں کی عزت آتما رل گئی ہے. ٹھیک ہے جی، جھوٹ مار مار کے ان کا برا حال ہو گیا ہے. آپ کو پتہ ہے جو ایئر فورس نے کمال دکھایا ہے، میں تو ایک کہوں گا نا کہ یار پتہ ہے وہ سوشل میڈیا، مجھے ایک بڑی چیز پسند آئی. وہ کہیں جناس مدیر تقریر کر رہے ہیں تو وہ اس میں کہتے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا کیا ہے، فارورڈڈ ایز ریسیوڈ. اچھا، وہ بڑے ایک وہ سرکاسٹک انداز میں بھی کہتے ہیں ہی از رائٹ. اب ہم نے ایک بڑی پروپیگنڈا چلا سوشل میڈیا پہ، میں دیکھا کرتا تھا کہ جو ایئر چیف پہ الزامات لگاتے تھے کہ فائنینشلی شاید ان کی کریڈیبلٹی ساؤنڈ نہیں. یار اب جو باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ جس دن سے اس بندے نے ٹیک اوور کیا، 3 سال میں اس نے ایئر فورس کو، اس جنگی حکمت عملی کو اس نے یہاں سے وہ یہاں پہ لے گیا. وہ کہتا ہے جہاز نہیں لڑنے جائیں گے، ساتھ سائبر وار بھی ہوگی. کیا بات. وہ کہتے ہیں ابھی تک انڈیا کے، وہ کہتے ہیں سکھوں کو مبارک ہو بھراو تو بجلی کا بل نہیں آنا ہے کی. ان کے ہیک ہوئے ہوئے، ان کے بند ہوئے ہوئے وہ سافٹ ویئرز ان کے، اور وہ دنیا میں ہیکرز کی منتیں کر رہے ہیں کہ کوئی ہیڈ ایکسپرٹ جڑا نہ توڑ کر سکے. یار ہے گل کو کرنا لی، یہ کام تو ہماری آئی ٹی منسٹری کو کرنا چاہیے تھا. اب ایئر فورس کا کوئی کام نہیں ہے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے، انہوں نے یہ ٹیکنالوجی ایکوائر کی، بندوں کی ٹیم قسمت کرتے رہے، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں، کوئی خبر ہی نہیں ملی کسی کانوں کی کان. اور مزے کی بات، یہ بات کون کر رہا ہے میڈیا کے اوپر؟
وہ جو ایئر مارشل صاحب ہیں, آئی ایم فارگیٹنگ ہز نیم, اے ویری کمپیٹنٹ مین, وہ جو ایز اے سرونگ ایئر مارشل چلے گئے تھے پی آئی ہیڈ کرنے, تو ہمارے سپریم کورٹ کو جوش چڑھا, انہوں نے کہا جی ایک عہدہ رکھو, تو ہی تھاٹ کہ ہی واز ٹولڈ کہ تم نے پی آئی ہیڈ کرنی بچانی ہے, تو انہوں نے ایئر فورس چھوڑ دی. انہوں نے ایئر فورس چھوڑ دی تو اگلے دن انہوں نے پی آئی سے بھی فارغ کر دیا, چونکہ ہی ہیڈ ریلکوسڈ ہز رینک, ورنہ وہ ایئر چیف کے قابلیت کا بندہ تھا. وہ ٹی وی ارشد کر کے نام, ویری ڈیسنٹ مین, وہ بتا رہے تھے ٹی وی کے اوپر کہ یہ ہوا کیا ہے انڈیا کے ساتھ, کس طریقے سے ان کا وہ, اور وہ کہتے ہیں جی کہ بات یہ ہے, یہ کہتے ہیں S-400 ہمارا قائم ہے, وہ کہتے ہیں S-400 قائم ہوتا تو کہیں تو اس کے ریزسٹ کرنے کی, واپسی جواب دینے کے کوئی شواہد ملتے. وہ کہتے ہیں ہمارے جو ہیں ایک ایک چیز ڈاکیومنٹڈ ہے, آ جاؤ انٹرنیشنل لے آؤ بندے, چیک کرا لو, خود آ کے بیٹھ جاؤ, دیکھ لو. اب وہ اتنی ہزیمت ہے انڈیا کے لیے, انڈیا نے کچھ کرنا ہی کرنا, نمبر 1. نمبر 2, اب جنگ چل رہی ہے پروپیگنڈا کی, سوشل میڈیا کی وار ہونی ہے. انہوں نے دنیا کو ایک نیریٹو دینا ہے کہ آپریشن سندور ہم معصوم لوگ, ہم نے صرف ان کے 10-11 ٹھکانے آتنکواد کے وہ ایڈ کیے بس. انہوں نے ہماری ملٹری انسٹالیشنز کی, پاکستان ٹیررسٹ, پاکستان برا. انہوں نے ایسے ایسے قابل بندے, وہ ایک رشید تھرور ہے, اس کی گفتگو سنیں آپ طبیعت خوش ہو جاتی ہے. سالہ ہی اسپیک سو ویل, سو آرٹیکولیٹ, سو نالجبل. اب وہ انہوں نے اوفینسو لانچ کر دیا ہے, اسدالدین اویسی کو بھی انہوں نے نکال دیا ہے, وہ ساتھ انہوں نے مکس بنایا نا کہ ملٹری ایکسرسائزز بھی کر رہے ہیں, ادھر سے بھیجیے, پوری ٹیم بھی بھیجیے. جی بھیجیے. ادھر سے ہمارے جو ہیں, میں کسی کا نام نہیں لیتا, سارے بہت اچھے ہیں, لیکن میں خوش نہیں ہوں اس کمپوزیشن سے, میں بالکل خوش نہیں ہوں, یہ کمپیٹنٹ نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارا جو سوشل میڈیا کی طرف سے کوئی حملہ ہی نہیں, کوئی واپسی جواب ہی نہیں ہے, کوئی حقائق ہی نہیں ہے. لیکن سوشل میڈیا نے کافی رول پلے کیا ہماری طرف سے, مطلب 2-4 نام بھی آئے ہمارے, جس طرح ہم نے نیریٹو کنٹرول کیا, ٹیکل کیا, ہینڈل کیا ان کو. لوگوں نے اپنی اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں ہوا. ٹھیک ہے جی, انڈیویجول کیپیسٹی میں تو آپ مجھے کہو کہ جناب چلیں کسی طرف طارق بھائی بارڈر جانا ہے, میں کہوں چلو بیٹا چل پڑتے ہیں, ایک ہمیں مارے گا, کوئی ایک ہم بھی مار لیں گے ان کا. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ پوری قوم کو جوڑنے کے لیے کوئی ایفرٹ نہیں ہو رہا, پوری قوم کا منہ اس طرف کرنے کے لیے ایفرٹ نہیں ہو رہا کہ جی وہ دشمن ہے اس طرف دیکھو, کوئی کنسنسس ڈیولپ نہیں کیا جا رہا, اور ہم دوبارہ اپنی روٹین کی لائف کے اندر بزی ہو گئے ہیں. وی آر ان دی اسٹیٹ آف وار, بالکل یہ ختم نہیں ہوئی. مطلب کل انہوں نے 4 اپنے بڑے ضلعوں کے اندر وار ایکسرسائز کیا ہے, پنجاب میں کیا ہے, گرداسپور میں کیا ہے, دور میں کیا ہے, لیٹے شیٹے بند ٹریننگ کی ہے. اچھا بھائی, جھوٹا کر رہے ہیں, آئی واش کر رہے ہیں, رنگ بازی کر رہے ہیں, آپ بھی تو کرو نا, آپ بھی تو کرو نا. قوم کو بتاؤ تو صحیح نا کہ وہ کیا کر رہے ہیں, وہ غلط کر رہے ہیں, صحیح کر رہے ہیں, یا کچھ کر رہے ہیں, یہ وہ کر رہے ہیں. اب پھر آپ ساری دنیا کو دکھاؤ کہ آپ کے جو گئے ہیں پارلیمنٹیرینز, وہ وہاں کیا کر رہے ہیں, کس کو مل رہے ہیں. ہاں, بہت اچھی موو ہوئی ہے یہ جو پرائم منسٹر صاحب, چیف صاحب گئے ہیں, ایران گئے ہیں, ٹرکی گئے ہیں, آذربائیجان گئے ہیں. ٹرکش پریزیڈنٹ کی جو 4 ٹویٹس ہیں وہ بڑی زبردست آئی ہیں پاکستان کے فیور میں, حق میں. ادھر سے افغانستان کے ساتھ جو سٹ پنجہ کروایا ہے چائنا نے, بہت ٹائملی کیا ہے. مطلب دیکھو, ہمیشہ ہم جب پیدا ہوئے نا, پاکستان بنا, ہماری کو تک ہی نہیں تھی کہ ہم امریکہ سے یاری دوستی لگاتے. وی شوڈ ہیو ڈن اٹ ود رشیا, ود چائنا, ود ایران, اپنے نیبرہڈ کے اندر. ہم ادھر اتنے ہزاروں میل دور چلے گئے, نہ ہمارا ریلیجن, نہ کلچر, نہ کوئی چیز, نہ کچھ. اب دیکھیں, ایک زمانہ تھا افغانستان, جب ضیاء مرحوم کے زمانے میں ہوئے نا حالات خراب, انڈین پاکستانی فوجیں آمنے سامنے آئیں, تو یہ خیمہ بستیاں تھیں ساری, ایبٹ آباد, مانسہرہ, ادھر ہزاروں لاکھوں بیٹھے ہوئے تھے افغان. تو ہر خیمے میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا, 2 تصویریں ہوتی تھیں, جنرل ضیاء الحق کی وردی میں اور جنرل اختر عبدالرحمان کی. اور وہ کہتے تھے کہ پہلے ہم 20-25-30 لاکھ جو افغان ہیں وہ لڑیں گے, وہ مریں گے, پھر پاکستانی فوج لڑے گی انڈیا کے ساتھ. یہ ہمارا ریلیشن شپ تھا. اس جنگ میں تو خبر آئی کہ جناب وہ خفیہ طور پہ وہاں جا کے مل گیا ہے, وہ پھر چائنا نے کو سمجھایا. ہم نے اپنی پالیسی میکنگ بھی تو ٹھیک نہیں نا, کہ مطلب افغان جو ریپیٹریشن, افغانیوں کو جو ہم نے یہاں سے 40 سال پرانی پالیسی, وہ بھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اندر کی. میں سمجھتا ہوں دنیا کی سب سے بڑی ہم نے بے وقوفی کی ہے
دنیا اس وقت انوائٹ کر رہی ہے اپنے ملکوں کے اندر انویسٹرز کو، دوسرے لوگوں کو کہ آئیں. یہ جو لوگ ہم نے نکالے ہیں اسماعیل، یہ وہ لوگ تھے جو یہاں ہمارے پنجاب میں، ہمارے سندھ میں، ہمارے بلوچستان میں، ہمارے کے پی میں شادیاں کر چکے تھے لوکل بچیوں کے ساتھ. نمبر صحیح، ایک. بالکل ایسے. نمبر دو، ان کے بچے یہاں پیدا ہو کے ایف اے بی اے کر گئے ہوئے دوسری تیسری نسلیں ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے جی. نمبر تین، ان کی دکانیں تھیں، ان کے کاروبار تھے، ان کی جائیدادیں تھیں، ان کی بسیں تھیں، ان کی ٹرانسپورٹیں چلتی تھیں. آپ نے جب ان کو نکلنے کا حکم دیا، ان کی جائیدادیں اونے پونے بکیں، ان کی بسیں اونے پونے بکیں، اور آپ وہ مناظر دیکھتے کہ ٹرکوں کے اوپر جناب وہ بڑے بڑے کپڑے پنڈے بنائی ہوئی ان کا سامان ہے اور وہ جا رہے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسٹریٹجکلی ایک بہت غلط موو تھی. آپ بڑا آسان طریقہ کرتے، آپ کہتے ہیں کہ جناب 40 لاکھ ہیں، سب کو ہم دیں گے جناب، پاسپورٹ دیں گے، پاکستان کی نیشنلٹی دیں گے، سارے 50-50 ہزار ڈالر جمع کراؤ. ظاہر ہے یہ ٹرکی نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جناب 4 لاکھ ڈالر دو. کچھ آپ رقم رکھ دیتے، کوئی اور ان کے لیے کوئی شرط رکھ دیتے، کوئی اور ان کے لیے آپ اپنے ملک کے بینیفٹ کی چیز رکھ دیتے. کچھ بھی میں نے اس میں ایک اور پوائنٹ بھی ہے نا کہ جب ہم نے ان کو کہا کہ ہم یہ کریں گے پالیسی، اور آپ نے ٹیررزم کا کہا کہ جی ٹیررزم بڑا رائز کر رہا ہے، تو ہمیں نہیں پتا کہ ان کی بیس کہاں، تعلق کہاں، تانے بانے کہاں جڑتے ہیں. ہو گیا. جانے کے بعد پچھلے سال میں 2000 آپ نے جانے دیے صرف پچھلے سال کے اندر، وہ 50% انکریز کر کے ٹیررسٹ اٹیک. ویسٹرن بارڈر آپ کا سارا خراب ہے، کمپرومائزڈ ہے. ٹیررزم جو کروا رہا ہے انڈیا وہ اسی طرح قائم ہے. اب آپ نے افغانستان کی اسٹیٹمنٹ دیکھی ہے. افغانستان نے کہا جی کہ کوئی افغان جو ہے وہ جہاد میں شامل نہیں ہوگا، اور وہ جہاد جو پاکستان کے خلاف ہے وہ ہم حرام سمجھتے ہیں. یعنی انہوں نے واضح کر دیا کہ ہمارے سوائل سے کوئی کچھ نہیں کرے گا، اور پاکستان کے خلاف تو بالخصوص بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے کرنا. تو اس ریلم کے اندر وہ لے گئے. ذرا آپ نے ایفرٹ کیا ہے، ذرا آپ کی نیت میں کلیئرٹی آئی ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، ذرا آپ کی نیت میں کلیئرٹی آئی ہے. آپ ایران گئے ہیں، ایرانی صدر کے آپ ٹویٹ دیکھیں، طبیعت خوش ہو جاتی ہے، آپ کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے. کیا خوبصورت ٹویٹ ہے. چائنا کا جو رول ہے وہ تو مطلب کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ تو بڑے بھائی کا ہے، وہ ایک سربراہ کا ہے، وہ ایک ٹرائبل چیف کا ہے، ہیڈ کا ہے، لیڈر کا ہے، جو مرضی آپ اس کو نام دے. مطلب وہ انہوں نے جو کر چھوڑا ہے خاموشی کے ساتھ، پھر جس طریقے سے افغانستان کو مین اسٹریم لائن میں لے آئے ہیں. اب میں سمجھتا ہوں وہ جو پہلا سوال آپ نے کیا، آپ نے نہیں، اچھا وہ میرے صبح میرے ایک پروگرام میں تھا QMA TMA میں، کسی نے کہا جی 20 سال بعد پاکستان کو کہاں دیکھتے ہیں. اچھا سوال. میں نے کہا جی ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس کیمپ میں ہیں، ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ نماز ہم نے کس طرف نیت کر کے پڑھنی ہے. ہم روز قبلہ تبدیل کر دیتے ہیں. میں آپ کو ایک چیز کا حوالہ ضرور دینا چاہوں گا، میں ہمیشہ دیتا ہوں. ایک تصویر ہے، آرمی کی ٹویوٹا جیپ ہے کھلی چھت والی، جنرل راحیل شریف یونیفارم میں چلا رہے ہیں، ساتھ نواز شریف صاحب ایز پرائم منسٹر بیٹھے ہیں. بلوچستان ہے، سی پیک کی سڑک ہے. اب اس کی آپٹکس ہیں، اس کا مطلب میسج کیا جا رہا ہے. سی پیک چائنا پاکستان ایک، چیف چلا رہا ہے، پرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہے، فوج پولیٹیکل رجیم ایک. بلوچستان کی سڑک بن رہی ہے، یعنی بلوچستان میں امن ہے، سڑکیں پیسفل ہیں، ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے بلوچستان میں. پوری دنیا کو میسج جا رہا ہے، پوری دنیا کو میسج جا رہا ہے. آج کہاں ہے وہ سی پیک؟ مجھے ڈھونڈ کے کوئی بتائے کدھر ہے. مطلب خدا کی قسم، ایٹ ون ٹائم میں کلیم کیا کرتا تھا کہ سی پیک کے بارے میں احسن اقبال، ان کے بعد نا ایک نیوی کے کموڈور ہیں، بریگیڈیئر رینک ہوتا ہے نیوی کا، وہ ریٹائر ہو کے آئے تھے، چائنیز بھی بول لیتے ہیں، ان کا نام بھول گیا، حسن داؤد. وہ میں کہتا تھا ان دونوں کے بعد سی پیک کے بارے میں کسی کو زیادہ پتہ ہے تو وہ میں اتنی میرے پاس نالج ہوتی تھی. حسن داؤد کے ساتھ میں نے ایک شو کیا ہوا، ویسے بڑا پیارے انسان، اسلام آباد والے، اسلام آباد، تحمل مزاج، عاجز، ڈاؤن ٹو ارتھ، بہت گڈ. میری ان سے ملاقاتیں، وہ ہی واز ڈائریکٹر سی پیک ان سی پیک منسٹری. میں یہ کلیم کیا کرتا تھا. یہ ان الیکشن سے پہلے ایک شادی پہ میں بیٹھا ہوا تھا تو پیچھے سے شور آیا کہ یہ آ رہے ہیں. احسن اقبال عام آدمی تھا تب، قسمت خدا کی کہ خالی کرسی میرے ساتھ ہی تھی روٹی کی ٹیبل پہ، وہ احسن اقبال صاحب میرے ساتھ انہوں نے لا کے بٹھا دی. اچھا، بیٹھ کے سلام دعا ہوگی. تو ایک تو یہ فائدہ ہو گیا کہ ان کو وہاں انہوں نے بٹھایا تو بہ رہے تھے، کباب شباب بوٹیاں شوٹیاں ساری ان کے لیے لاتے تھے، تو مجھے بھی ملنی شروع ہو گئی. میں نے کہا موقع کا ہاتھ نہ دوں. میں نے کہا جی سنائیں کیا بننا ہے. الیکشن میں کچھ تھوڑا ٹائم تھا.
اب رائٹنگ آن دی وال نظر آ رہی تھی کہ انہی کی گورنمنٹ بننی ہے. میں کہا جی سی پیک کی سنائیں. انہوں نے کہا جی اگر حکومت بن جاتی ہے تو سر دھڑ کی بازی لگائیں گے اس کو ریوائیو کرنے کی, اس کو چلانے کی, اس کو کرنے کی. لیکن ایز پر مائی فائنڈنگ اسٹل ٹوڈے چیزیں جو ہیں نہیں کلک کر پا رہی, نہیں جل کر پا رہی, نہیں کر پا رہی. میرا یہ خیال ہے کہ اس واقعے کے بعد اب آپ تھوڑی دیر کو سوچیں, $60 ارب چائنا کا کمٹ ہوا ہوا تھا اور $40 ارب لگ گیا ہوا تھا. تب سے لے کر اس انڈیا کی اسکرمش تک اگر ہم سی پیک میں چلے ہوتے تو چائنا کا $100-200 بلین کمٹ ہو گیا ہوتا اور گیم بہت آگے چلی گئی ہوتی. لیکن اس میں ہم نے واپس بھی تو کرنا تھا 60 کا 90 ارب. یعنی 60 کا 90 کرتے تو 100 اور لگ بھی گیا ہوتا نا. چائنا کی انڈسٹری آ گئی ہوتی, بہت چیزیں آ گئی ہوتی. یہ ہوتا کہ چائنا انڈیا کو یہ اتنا کچھ کرنے دیتا. ابھی صرف ہماری اسٹریٹجک سچویشن لوکیشن کی وجہ سے وہ ہمارا اتنا ہیلپ کرتا ہے. ٹھیک ہے, پھر انویسٹمنٹ کی وجہ سے بھی کرتا ہے. انویسٹمنٹ اس اپنا رستہ کی کے وجہ بڑے سے ہائی بھی. ہوتے. انفراسٹرکچر جب کی ہم وجہ نے سے. سی پیک سے ودرا کیا انہوں نے $400 ارب کا ایگریمنٹ کیا ایران کے ساتھ. $400 ارب وہ کر کے ساتھ ہی انہوں نے افغانستان میں کر کے. افغانستان میں اس وقت جو کام ہو رہا ہے نا, آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی. میں کو مزے کی بات دوں, ضرور. ایک کانٹریکٹر سے ملنے کا اتفاق ہوا ٹھیک ہے. جو افغانستان میں کام کر رہے ہیں سی پیک کے لیے. کہتے ہیں یار ہم وہاں زیادہ سیف ہیں بنسبت پاکستان. بہت بڑی بات ہے. جی کانٹریکٹر پاکستانی لوکل تھا. پاکستانی مطلب سب لیٹوں کے ٹھیکے آگے پیچھے ملتے کرنے والے تو ہمارے بیچارے پاکستانی مزدور ہی ہوتے ہیں نا, پاکستانی ٹھیکیداروں نے کرنا ہوتا ہے کام. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت بڑی بات ہے. وہ موٹر وے جو نواز شریف نے بنائی, وہ رنگ روڈ جو نواز شریف نے پلان کی, بھارت کے ساتھ جنگ جو نواز شریف نے پلان کی. دیکھو یہ تو وہ ایسے بی بی نے کہہ دیا انہوں نے, ایسے پتہ نہیں کیوں یہ سمجھی کی بات کنٹرول نہیں ہوا. دیکھو میں آپ کو کچھ فیکٹس بتاتا ہوں, چاہے اس پہ کرٹیسزم آئے نیچے کامنٹس میں لوگ برا بھلا بھی کہیں گے, بچے ہیں ان کی عادت ہے کہہ دیتے ہیں کوئی بات نہیں. جب یہ موٹر وے پہلی پلان ہوئی نا تو نواز شریف کے ایک دوست تھے, دوست تو نہیں بزرگ تھے, امین آغا صاحب. امین آغا صاحب وہ شخص ہیں جنہوں نے میاں شریف صاحب کو ٹانگے کے تھرو رکا بھیجا تھا جاتی عمرہ. 1950 تک ٹانگے آتے جاتے تھے. ٹھیک ہے کہ میاں جی لاہور آ جاؤ, ਇੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਪੱਠੀਆਂ ਵਿਹਲੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੱਠੀ ਛੱਡ ਕੇ आओगे, ਇੱਥੇ पट्टी ले लोगे, आप ਅਸੀਂ अपना काम करांगे. वो भी उनकी भी भट्टी थी जो बाद में री रोलिंग मिल्स बनी. میاں شریف صاحب آئے. میں نے ساری عمر دیکھا کہ امین آغا صاحب نے نواز اور شہباز کہا, میاں نہیں کہا. امین آغا صاحب کے گھر ایک ہریشے کی دعوت ہوا کرتی تھی. ٹھیک ہے. جو ہر فرائیڈے کو بنا کرتا تھا. تب ضیاء مرون کا دور تھا, فرائیڈے کی چھٹی ہوتی تھی, تو اس پہ نواز شریف صاحب بھی آتے تھے, شہباز شریف صاحب بھی آتے تھے, افتخار علی ملک آتے تھے, یہ فضل الدین والے آتے تھے, شہزادہ عالم منو آتے تھے, حبیب بینک کے پریزیڈنٹ شفیع ارشد آتے تھے, ایک دو اور بھی لوگ, میں ان کے نام بھول گیا. تو امین آغا صاحب کے بیٹے اور میں کلاس فیلو تھے یونیورسٹی کے, اسرار امین آغا صاحب. تو ایک دن ہمیں آغا جی نے بتایا کہ یار نواز کہہ رہے ایسی کہ میں رنگ روڈ بنانا تھا, وہ پرائم منسٹر بن گئے ہوئے تھے, میں رنگ روڈ بنایا, موٹر وے بنانا. تو میں کہا یار موٹر وے کی لوڑ ہے. انہوں نے کہا آغا جی موٹر وے پہلے میں کنیکٹ کراں گا لاہوروں اسلام آباد, پھر اسلام آباد کوتل تک, ادھروں میں انہوں بارڈر نال کنیکٹ کراں گا کہ جدوں افغانستان ری بلڈ ہونا ہے نا, انڈیا نال بھی ٹریڈ کھلنی ہے, تو انڈیا تو 10,000 ٹرک ڈیلی آنا جی افغانستان جانا وا, تو میں $100 راداری لینی ہے ٹرک کولوں, تو $1 ملین روز دا میرے پاکستان دا بننا ہے. آج نواز شریف صاحب کہہ دیں کہ یہ بات غلط ہے یا کسی اور طریقے سے ہے, میں نہیں کہہ سکتا. مجھے اس شخص نے جو اس وقت قبر میں ہے, امین آغا صاحب, شہباز شریف صاحب بھی زندہ تعبیر ہیں, نواز شریف صاحب بھی ہیں, اگر وہ سنتے ہیں, میں اس بات پہ سٹینڈ ہوں, قائم ہوں, انہوں نے ہمیں یہ بتائی. یہ خواب تھا نواز شریف صاحب کا, ٹھیک ہے جی, یہ موٹر ویز والا. پھر جب رنگ روڈ بنی, وہ کہتے ہیں پھر میں نے کہا کہ یار رنگ روڈ کس لیے؟ انہوں نے کہا جی اے بارڈر نال کنیکٹ ہوئے گی, اے بارڈر نال کنیکٹ ہوئے گی. آپ کو پتہ ہے ایک زمانے میں مشرف نے فیروز پور روڈ چوڑی کروائی تھی قصور تک, قصور سے آگے ہے گنڈا سنگھ والا, ایکچوئل ٹریڈ ہوتا تھا نا, تجارت, وہ اس روٹ سے ہوتی تھی. یعنی یہ چیزیں پلان ہونی شروع ہو گئی ہوئی تھیں, ان پہ کام ہونا شروع ہو گیا ہوا تھا. جب واجپئی صاحب آئے ہیں سمجھوتا بس سروس پہ, تو میں ایک صاحب کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں,
وہ ایک ہوٹل کے میں ایک بڑے عہدے پہ مینیجر تھے, ان کی سیکیورٹی کلیئرنس ہوئی کہ یہ سرو کریں گے پانی واجپئی صاحب. واجپئی کو اور نواز شریف کو. ٹھیک ہے. تو جو گفتگو انہوں نے وہاں پہ سنی تو واجپئی صاحب نے کہا کہ جی تسی مناسب سمجھو واجپئی صاحب تو اسی چکوال تمہیں لے چلنے ہیں تواڈے پنڈ. انہوں نے کہا کہ اس دورے میں میں صرف مینوں رہن دیو مینارے پاکستان تک, اگلی باری انشاءاللہ آگے چلیں گے. گیم پلان ٹوٹل ڈیفرنٹ پلان ہو گیا ہوا تھا, بٹ خدا کو نہیں منظور تھا, خدا کو نہیں منظور تھا. یہ جو افغانستان ہے جس کو آج پاکستان نے ری بلڈ کرنا تھا, آپ کو پتہ جب افغان وار ہو رہی تھی تو پشاور کے سارے تندور ساری رات روٹی پکاتے تھے, فجر پہ سنگل کیبن ڈالے, پیچھے روٹیاں رکھ کے اوپر ترپال ڈال کے جلال آباد تک روٹی پشاور سے پک کے جاتی تھی. وہ کوئی بے قدری قوم نہیں ہے, وہ کوئی ایسی قوم نہیں ہے کہ اس احسان کو نہ مانے کہ جو انہوں نے کیا, 40 لاکھ کو یہاں رکھا, مہمان نوازی کی, ہیلپ کی, ٹرین کیا, ایکوپ کیا اور ان کو اس مقام پہ پہنچنے میں مدد دی. اب بات یہ ہوتا ہے نا کہ بعد کے جو لیڈرز ہوتے ہیں انہوں نے چیزیں مینیج کرنی ہیں. آپ ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہو, آپ ان کے ساتھ رابطے میں رہو, آپ کی وہ سائڈ تو سیکیور ہو, وہ سائڈ کا تو رونا دھونا بند ہو. ویسٹرن فرنٹ تو کلیئر ہو جائے نا, وہی نہیں کلیئر کر رہے, اور تو آسانی سے ہو سکتا ہے. دیکھیں ایران کے ساتھ خام خواہ آپ مسائل کھڑے کر لیتے ہو, اگر کہیں کوئی کمی بیشی ہو بھی جاتی ہے تو دیٹ کین بی سارٹیڈ آؤٹ, دیٹ کین بی ٹاکڈ. اور ہوئی بھی, ہم نے بھی ان کا حملہ کیا, انہوں نے بھی کیا, پھر بھی بات چیت ہوئی. ایران پاکستان گیس پائپ لائن کے باوجود, جبکہ ہم نے اتنا ان کو اربوں روپیہ ہم لائبل ہے ان کو دینے کے لیے, اس کے باوجود بات چیت ہوئی. اللہ رحم کرے, وہ ایک بہت بڑا اسکینڈل ہے جو اٹ از آن اٹس وے. ایبسلیوٹلی. مطلب ہم نے تو جو کانٹریکٹ میں 3 چیزیں ہوتی ہیں جو انٹرنیشنل کورٹ میں جاتی ہیں, ایک لائبلٹی ہے کہ نہیں, دوسرا اس میں جرمانے کا ایلیمنٹ ہے کہ نہیں, پہلے یہ سرٹین کرتے ہیں اس میں کو ایکچوئل کیس سے پہلے. تو ہمارے ایگریمنٹ میں دونوں چیزیں میں ہم نے لکھ کے دیا ہوا ہے کہ اگر ہمارے میں ڈیلے ہوئی تو یہ انٹرنیشنل کورٹ میں جائے گا, جائیں گے, اور $1 ملین اے ڈے. اللہ معاف کرے. سر میں کہتا ہوں, بادشاہ لوگ ہیں, مجھے نہیں پتا وہ کس نے ایگریمنٹ بنائے تھے, کس نے سائن کیے تھے. میں کہتا ہوں ان کو ٹرائی کرنا چاہیے, دے شوڈ بی ٹرائیڈ, دے شوڈ بی ٹرائیڈ. اس طرح کے ایگریمنٹ کو کرتے ہیں سر, اتنے بڑے کانٹریکٹس میں ڈیلے تو لازمی ملزوم ہے. اور آپ کر کس کے ساتھ ہیں, ایران کے ساتھ جس کے پیچھے امریکہ پڑا ہوا ہے. دیر سویر ہو جاتی ہے, کچھ ہو جاتا ہے. اور انیشل والا شروع والا ہم نے بہت جلدی پورا کیا, یہ تو ڈریگ ڈیلے آیا ہی بعد میں کچھ سالوں کے اندر جب بڑھ گیا. جی, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی بدقسمتی جو ہے نا کہ ہمارے ہاں اسٹیبلٹی نہیں رہی. میں پتہ کیا کہتا ہوں, میں کہتا ہوں کوئی آپ فارم آف گورنمنٹ کر لیں, سارے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لیں, آپ پریزیڈینشیل فارم کر لیں, 12 14 15 آپ کو بندے نہیں ملیں گے ڈائی ہارڈ جنونی کام کرنے والے ٹیکنوکریٹس. چلو آپ یہ اس کو ہم لے لیتے ہیں محسن نقوی صاحب. ایٹ لیسٹ ہی ہیز اسٹیبلشڈ ہز کیپیبلٹی ایز اے, ہی از ناٹ اے ہارڈ ٹاسک ماسٹر. جب وہ پنجاب کے چیف منسٹر رہے, میرا بیوروکریسی سے قریبی یاد اللہ سلام دعا ہوتی تھی, وہ سارے کہتے تھے کبھی انہوں نے بدتمیزی نہیں کی. میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں, کبھی کسی کو نہیں کہا سسپینڈ کر دو, اڑا دو, مار دو, نہ. بی ویری کائنڈ اینڈ پولائٹ, اینڈ ہی وڈ گو آؤٹ آف دی وے. یار یہ کروا دو نا, یار 7 دن نہ لو, یار یہ کام ہے کوئی, یار لگاؤ بندے, یار ٹھیکیدار کو شاباش دو, یار اس کو انعام دیں گے. سٹی گروپ والے بھی ان کے بارے میں سارے امپلائیز یہی کہتے ہیں, جتنے جرنلسٹ ہیں سٹی گروپ والے, جتنے جرنلسٹ ہیں, اینکرز ہیں, چھوٹے سے چھوٹا سٹاف بڑا, وہ یہ بات ضرور کرتا ہے ان کے بارے میں. وہ کہتے ہیں یار 3 دن میں کرا دو. اب وہ سیکٹری کہتا تھا کہ یار چیف منسٹر میرا اس طریقے سے میرے سے بات کر رہا ہے, ریکویسٹ کر رہا ہے, محنت کر رہا ہے. اچھا چیف منسٹر آیا بھی کس میں, جینس کی ٹی شرٹ, جو جینس پہنی ہوئی ہے اس نے ڈینم کی اوپر چٹی قمیض پہنی ہوئی ہے, گاڑی سے اترا ہے اور آیا ہے, نہ کوئی پیچھے کو رولا گولا ہے, نہ بہت کوئی ہلا گلا ہے, نہ کوئی 10 بندے ہیں, نہ کوئی ہٹو بچے ہوا ہے, نہ کوئی منرل واٹر کی بوتلیں اس کو پکڑ کے کھڑا ہوا ہے. پتہ کہتا تھا یار کم کرو, یہ بھی کام کرو. تو میں کہتا ہوں ایسے 10 12 14 15 لوگ آپ کو مل جائیں گے, کوئی 2 4 فوج کے ریٹائرڈ جرنیل ہمارے بڑے بڑے کمپٹنٹ, بڑے بڑے نیک, بڑے بڑے زبردست لوگ ہیں. کوئی 1 2 جج ہمارے اچھے مل جائیں گے, بیانڈ وہ 2 4 کو آپ کو مل جائیں گے, یہ ٹیکنوکریٹس مل جائیں گے. 12 14 15 بدروں کی ٹیم بناؤ, 10 سال کا مینڈیٹ ہو, پیچھے لگ کے ساری قوم کو ساتھ کرو, آن بورڈ کرو. یہ کیا روز روز کا ہمارا رونا ہے, کبھی ہم IMF کے آگے پھنس جاتے ہیں, کبھی ہم $1 بلین کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں. آپ کبھی ریکارڈک کی کہانی میرے سے سننا, میں آپ کو کوئی ایک علیحدہ نشست رکھ لو, آپ کا دل خون کے آنسو روئے گا. اچھا, جو وہ ہے.
اور جو ہم نے کیا اس کے ساتھ وہ کیا، اور اب بھی جو ہم کر رہے ہیں وہ کوئی پتہ نہیں ہے، خاموشی سے کوئی کنسرنی کے اندر ہی ہو رہا ہے اور وہ کر رہا ہے۔ اور آپ دیکھو کہ جن پہ ہم نے تکیہ کیا، مطلب اس وار میں ہمیں کھل کے پتہ لگ گیا کہ سعودی عربیہ کا کیا رول ہے۔ جسٹ کوائٹ۔ یو اے ای کا کیا رول ہے، قطر کویت کا کیا رول ہے، they were just quiet۔ کسی نے کچھ نہیں کہا، کوئی لفظ بولا تک نہیں، کوئی کہا تک نہیں کہ بھائی میڈیا کو یار ٹھہر جاؤ یا سوچ لو۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ دے وانٹیڈ کہ پاکستان کی بیشنگ ہو جائے، پاکستان کو مار پڑ جائے تھوڑی سی۔ کوئی میرا خیال ہے انہوں نے بھی اپنی جو تھی نا گرجز ہمارے خلاف انہوں نے یہاں ریزالو کر دی تھی۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور تھا۔ دیکھو نا، جہاں میرے تمہارے پلان ختم ہوتے ہیں وہاں سے اللہ کی شروع ہوتی ہے۔ کیا بات ہے؟ یہ تو کوئی ایکسپیکٹ، ہم ایز اے پاکستانی قوم نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے یار، ہم پاکستانی قوم نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے، ہم پاکستانی قوم نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے۔ اور وہ جو ہم تو ایسے نا، ہم نہ شکرے ہیں، مطلب جہاں پروپیگنڈا ہوتا تھا ایئر چیف کے خلاف، دیکھتے تھے ہم سوشل میڈیا پہ، آج بھی وہ ویڈیوز پڑی ہوئی گئی، اور کہاں ہے کہ وہ خود پرسنلی وہ مائک پہ جا کے وہ کہہ رہا ہے کہ ڈسٹرائے دیم، انہیلیٹ دیم، مار دو۔ اب دیکھو نا جذبہ کس لیول سے جاتا ہے۔ اب میں تو درخواست گزار ہوں ڈی جی اے ایس پی آر کو کہ اگر وہ حقیقت ہے یہ جو ہم سنتے ہیں کہ چیف نے کسی میزائل پوزیشن پہ خود جماعت لیڈ کی، پڑھائی اور پھر دعا کرائی اور دین ہی سیٹ فائر، اگر وہ کہیں ہے تو خدا کا واسطہ ہے دکھاؤ اس قوم کو، انڈیا کو دکھاؤ، میسج دو کہ ادھر واقعی وہ جو کہتے ہیں نا کہ جنرل ناصر منیر خطرناک آدمی ہیں، تو ڈیفینیٹلی ہی از ڈینجرس، ہی از ڈینجرس۔ ایکچولی جو لوگ ہوتے ہیں نا خاموش، ان کا چہرہ بھی دیکھو نا ایکسپریشن لیس ہوتا ہے، نہ وہ ہنس رہے ہوتے ہیں، نہ کیا کہ مار رہے ہوتے ہیں، نہ غصہ، نہ اینگر، نہ کچھ، جسٹ کوائٹ۔ ایسے لوگ خطرناک تو تھوڑا سا انسولنٹ، دشمن کے لیے خطرناک ورڈ، دشمن کے لیے، ہاں وہ چلا جاتا ہے نا کہ پتہ نہیں کو کیا خطرناکی کی ہے، دشمن کے لیے آپ نے دشمن بولا، کے وہ لیے، ٹھیک ہے، ڈیفینیٹلی ہی از ڈینجرس، ہی از For the enemy۔ ڈینجرس، یو کانٹ ریڈ ہم، یو کانٹ۔ سب کو تھا کہ یہ ایسے شاید عام سے بندے ہیں، تقدیر الہی سے بن گئے ہیں، کوئی اسپن آف لک ہو گیا تو اس بیکم دی آرمی چیف، ہی ڈنٹ ڈیزرو اٹ، کوئی اس طرح کا نا ایک پرسیپشن بنی ہوئی تھی، تو ہی پرووڈ اٹ رانگ۔ انفارچونیٹلی ہماری نیوی کو چانس نہیں ملا ٹو پروو اٹس ورتھ اینڈ اٹس سالٹ۔ اللہ نے کرم کیا، ہم تو دیکھو نا ہمیں حکم ہے کہ جنگ کی خواہش اور طلب نہیں کرنی، لیکن اگر تم پر جنگ مسلط کی جاتی ہے تو حکم آیا قرآن کا کہ اس کے سامنے ڈٹ جاؤ۔ اللہ، تو ہماری کوئی خواہش تھی، کوئی چاہت نہیں تھی، ہمیں کوئی طلب نہیں ہے جنگ کی، لیکن اگر ہوتی ہے تو پھر ڈٹ جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت سوشل میڈیا کو، آپ جیسے نوجوانوں کو رول ادا کرنا چاہیے، قوم کو اکٹھا کرنے کا، یکجا کرنے کا۔ یہ جو مسائل ہیں نا، عمران باہر آ جائے، عمران اندر چلا جائے، نون لیگ پیچھے ہٹ جائے، مریم نواز پرائم منسٹر بن جائے، نہ بنے، بلاول بن جائے، چلا جائے، یہ تھوڑے سے سیکنڈری لیول پہ ان کو لے جائیں، ان کو تھوڑا سا بیک برنر پہ لے جائیں۔ ابھی مین ایشو آپ کا اور ہے، آپ اپنی سروائیول، بقا اور سلامتی کی جنگ لڑ رہے ہیں، آپ پہ حملے ہر طرف سے آئیں گے، آپ پہ فائنینشیل حملے بھی آئیں گے، آئی ایم ایف سے بھی دباؤ آئے گا، امریکہ بھی نٹ ہولڈ ٹائٹ کرے گا۔ دیکھو نا امریکہ تو نہیں افورڈ کر سکتا، ابھی تو وہ ڈائجسٹ کر رہے ہیں، ان کو یقین نہیں ہو رہا کہ آپ نے 3 رفیل گرائے ہیں تو کیسے گرائے ہیں۔ وہ تو چائنیز ٹیکنالوجی کو دیکھنے کی، ریڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی جنگیں بھی تو لڑنی ہے نا، انہوں نے اپنے بھی تو دال روٹی چلانی ہے، تو وہ اس کو اسیس کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ابھی جو اصل ہمارے لیے ہماری جو چارج شیٹ بنے گی نا، وہ ابھی نہیں آئی سامنے، وہ ٹھہر کے ہفتے 10 دن 15 دن 20 دن بعد آئے گی کہ جناب آپ نے یہ نہیں کرنا، آپ وہ نہیں کر سکتے، یہ آپ نے غلط کیا۔ اب آپ ہمارا پروپیگنڈا دیکھو، ہمارا پروپیگنڈا شروع ہو گیا یہاں پہ کہ جی وہ ایئر چیف کو کہہ رہے ہیں تم ریزائن کر دو، تم نے آؤٹ آف دی باکس جا کے کر دیا۔ سر یہ ہو سکتا ہے کہ ایئر چیف اکیلے حملے کا آرڈر کر دیں اور جو دل میں آتا چلا دو۔ میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ آپ یار اللہ کے بندو، جو میزائل چل رہے ہیں وہ ایئر ڈیفنس کمانڈ ہے زمین کے اوپر، وہ ایک علیحدہ کمانڈ ہے پورے ملک کے اندر، وہ ایک جرنیل ہے جو پورے ملک میں اس کی میزائل پوزیشنز ہوتی ہیں لگی ہوتی ہیں، وہ وہاں سے چلا رہا ہے اکٹھے سنک ہو کے، وہ چل رہا ہے ایفرٹ۔ اس طرح کی باتیں ہیں، یہ کس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں کبھی کبھی۔ مطلب وہ دیکھو وہ سالے جھوٹ کو کس طرح پروپیگیٹ کر رہے ہیں کہ گھس گئے پنڈی میں، گھس گئے، لاہور تباہ ہو گیا جی، لاہور تباہ ہو گیا۔ جس دن انہوں نے لاہور تباہ کیا، میں پورے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے لکشمی چوک شاہی مرغ چنے کھا کے ہیں، وہ میری بڑی اس سے پرانی دوستی ہے، حالانکہ گرمی ادھر بڑی ہوتی ہے، اسی کا ہے کوئی نہیں،
لیکن جناب ہم نے کہا آج صحیح چس لیں, مسٹ گیٹ دا بیسٹ آف دا فوڈس. پھر اس کے بعد ہم نے کہا جی مزہ نہیں آیا, ہم نے 2 کے بجائے 4 روٹیاں 2 پلیٹیں انڈا چنے کے کھائے. اس کے بعد ہم نے کہا جی اب کلفا, کلفا نہیں وہ فلودہ اس کا یوسف کا, اور وہ بھی میں نے کہا اس کی پرانی نارکلی والی جگہ. اور تو جناب رش, بڑا رش, ادھر جا کے ہم نے وہ کلفا کھایا. مجھے بھی کس دن آپ کے ساتھ لگتا ہے جانا پڑے گا. ضرور. ناشتے کا دل کرنا شروع ہو گیا آپ کے نان چنے سن کے. اصل بات یہ نا کہ یہ باقی چیزیں میں ڈرامہ رنگ بازی ہیں نا, جو حلوہ پوری ہے, چنے ہیں. مجھے نہیں پسند حلوہ پوری ویسے, مجھے چنا اور نان والی یہ چیز مجھے زیادہ پسند ہے. نان چنے وہ تو تم 3 ٹائم کھا سکتے ہو نا. ہاں کھائی جاؤ, جتنے مرضی کھاؤ, رات کھاؤ دن کو کھاؤ, یہ وہ آگے پیچھے. گھر والے باقی سارے حلوہ پوری کے عاشق ہیں. میں کہتا ہوں ہاں کھا جب مل جائے تو سب کچھ کھا لیتے ہیں, ورنہ اس کے اوپر رہتے ہیں. ہاں صبر شکر کر لیتے ہیں جی. نان چنے کی کیا ہی بات ہے. کیا بات ہے. بات یہ ہے کہ پاکستان ہیز گاٹ اے لاٹ آف فیوچر. پاکستان کی جو یوتھ ہے اس وقت, ہمارے پاس جو نوجوان ہیں اس کی بہت بڑی تعداد ہے, اور صرف ان کو ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت وہ پیارے بچے تھوڑے سے ڈائریکشن لیس ہو گئے ہیں, تھوڑے سے وہ کنفیوزڈ ہے, مایوس ہے, بد زبان بھی ہو گئے ہیں, کنفیوز بھی ہو گئے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں جس ریسٹورینٹ جس دفتر جاتا ہوں, آئی میک شیور کہ میرے پیچھے کوئی آ رہا ہو تو میں دروازہ پکڑ لیتا ہوں. کیا بات, اچھی بات. اکثر بیسکس بچیاں ہوتی ہیں, اب جب وہ بچیاں گزر جاتی ہیں تو مجھے بڑا شکوہ ہے کہ نو بڈی ٹرنز اراؤنڈ اینڈ سیز کہ انکل, سر, چاچا جی, ماما جی, بھائی جان, تھینک یو. یا شاید میں شکل سے ہی کوئی گارڈ یا وہ لگتا ہوں دربان ٹائپ کا, تو سمجھتی ہے کہ اس کی تو ڈیوٹی ہے کھولنا. ہمارے یہاں نا ہم اچھی چیزیں, جو یہ موبائل ہے نا, اس سے ہم ہر بری چیز سیکھتے ہیں. اس میں جو اچھی چیزیں ہیں, جو ٹیکنالوجی ہے اس کے اندر. اب میرا ایک بیٹا وکیل ہے ولایت میں, وہ پوری اپنی پریکٹس اس سے کرتا ہے. ان کا ورک فرام ہوم ہوتا ہے, وہ جہاں ہوتا ہے وہ اتنا ایکسپرٹ ہو گیا کہ وہ ایسے فون پکڑ کے یوں کر کے نا وہ ٹائپ کرتا ہے, میکولیٹ ٹائپنگ, کوئی غلطی بھی نہیں ہوتی, تو وہ اس کا فائدہ لیتا ہے. ہم اس سے نا اس کی کوئی جو اچھائیاں نہیں, اس کی برائیاں جو ہیں نا وہ ہم اس سے اپنے اندر اڈیپٹ کرتے ہیں. ہم ایز اے دیکھو, ہم اپنے کلچر کو پروموٹ ہی نہیں کرتے. ہم کلچر میں کنفیوژن بھی تو بہت زیادہ رہ گی نا. دیکھو نا, جو عید ہوتی تھی, اب میں اپنے دفتر میں بچوں کو بتاتا ہوں کہ عید پہ مین مارکیٹ میں جو سٹال لگتے تھے عید کارڈ کے, وہ اتنے بڑے ہوتے تھے, تو یہ حیران ہوتے ہیں میری طرف دیکھتے ہیں نا. میں کو بتاتا تھا کہ پھر ہم والد صاحب 50-60 عید کارڈ لاتے تھے, جو عید کارڈ ہم لکھتے تھے, اور پھر ایک ڈیٹ ہوتی تھی کہ ملک کے اندر فلاں ڈیٹ تک عید کارڈ آپ بھیج سکتے ہیں تو ڈلیور ہو جائیں گے, اور بیرون ملک فلاں ڈیٹ تک. اور میں نے کہا پھر جو ہمیں عید کارڈ آتے تھے وہ ہم گھر کے مختلف آتش دانوں کے اوپر سیٹ کیا کرتے تھے. والد کے دوستوں کے آتے تھے, رشتہ داروں کے آتے تھے, سارا کچھ آتے تھے. تو اب تو بیٹا شادی کے کارڈ جو ہیں وہ واٹس ایپ پہ آتے ہیں کلک کر کے, اینڈ پیپل. ہمارے زمانے میں شادی کا کارڈ آپ نے جا کے دینا ہوتا تھا, اور وہاں بیٹھنا ہوتا تھا 15, 20, 25, 30 منٹ. یعنی شادی پہ کھانے کا بندوبست اتنی بڑی ارینجمنٹ نہیں ہوتی تھی جتنی اگر آپ نے شہر میں 300, 400, 500 فیملیوں کو بلانا ہے تو روز آپ 10 فیملیوں کو جا سکتے ہو نا. اس زمانے میں تو 6 کاریں بھی نہیں گھر میں ہوتی تھی. تو وہ ہوتا تھا کہ والد صاحب علیحدہ جا رہے ہیں, میں علیحدہ جا رہا ہوں, اور ہم جناب جا کے پورے 20, 25, 30 دنوں میں وہ گھر, اور کہیں کوئی گھر رہ گیا ہے اللہ اکبر تو وہ سمجھیں کہ آپ کا ختم ہے. اینڈ ناؤ پیپل ایکسپیکٹ یو کہ واٹس ایپ کے اوپر وہ آپ کو آ گیا ہے, آپ پورے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ پوری فیملی کے ساتھ پہنچیں, اور پارٹیسپیشن بھی پوری دیں. But times have changed. Probably now, Ismail, it is your time. It is your day. ہمیں we should wither away. آہستہ آہستہ مطلب ہے کہ دھند کے اندر چلے جانا چاہیے تاکہ آپ لوگ سنبھال سکیں. لیکن آپ لوگوں کو تھوڑا ڈیمونسٹریٹ کرنا پڑے گا, تھوڑا ہمت حوصلہ دکھانا پڑے گا, ٹھیک ہے, اور رائز ابو کرنا پڑے گا, اور رائٹ اینڈ رانگ کو پہچاننا ہوگا. اندھا دھند تقلید نہیں کرنی کسی چیز کی, سوال اندھا اٹھانا. دھند نہیں کرنی. میں کوئی بات کہہ رہا ہوں تو اس پہ آپ نے سوال اٹھانا ہے, اس کو سمجھنا ہے, اور میں غلط کہہ رہا ہوں تو معذرت کرنا, کہنا جی ہمیں نہیں سمجھ آئی یہ بات, آپ غلط کہہ رہے ہیں. یہ نہیں کہ میں نے ایک بات کر دی ہے اور آپ مجھے پوچھتے ہیں یا پیار کرتے ہیں یا پرستش کرتے ہیں, آپ اس کو فالو کرنا شروع کر. بڑی اچھی بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. تو یہاں پہ تو نہیں بتایا جاتے ہیں, کہتے ہیں بزرگوں نے جو کہہ دیا بڑھیا نے کہا بھی صحیح ہے. نہیں, بالکل ایسی اکھا بند کرو تو مان لو, بالکل ایسی بات نہیں ہے. ٹائمز جو ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں, آپ کے مطابق اپنے آپ کو اڈیپٹ کریں, تعلیم حاصل کریں, اور صراط مستقیم پر رہیں, وہ بہت ضروری ہے. اور بہت بڑی بدعتیں اور لعنتیں جو معاشرے کے اندر ہیں, منشیات کی جس طرح ہیں, اس سے آپ دور رہنے کی کوشش کریں, جو اس میں پورے معاشرے میں سرایت کر چکی ہے. مطلب آپ
جہاں جاتے ہیں مطلب وہ بڑی اچھی بات کی، ایک پولیس افسر ہیں وہ کہنے لگی اب یہ نہیں ہوتا کہ ڈرگس کرنی ہے یا نہیں کرنی، یہ اچھی ہیں بری ہیں، اب یہ ہے کہ کون سی والی کرنی چاہیے کون سی والی نہیں کرنی چاہیے، یعنی اب وہ مینیو سامنے آ گیا، اب آپ نے چوز کرنی کہ یہ کر لو یہ ٹھیک ہے، یہ کم نقصان دیتی ہے، تو آہستہ آہستہ ہم ان کو برداشت کرتے جا رہے ہیں چیزوں کو۔ اسی طریقے سے ہماری جو ویلیوز ہیں ان میں جو ہم بری چیزیں ہیں ان کو بھی آہستہ آہستہ ایڈجسٹ کرتے جا رہے ہیں، اکاموڈیٹ کرتے جا رہے ہیں، برداشت کرتے جا رہے ہیں۔ مطلب جب ہم حالت جنگ میں تھے تو آپ ڈیفینیٹلی سوشل میڈیا پہ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ غلط بتا رہے ہیں، یہ نہیں ہوا، یہ فیک دکھا رہے ہیں، یہ پرانی ویڈیوز دکھا رہے ہیں، کس طرح کے دکھا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ جو 2 4 10 بھائی لوگ تھے یا جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم تھے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ فیک ہی دکھا رہے تھے، حکومت فکر۔ بھائی اس وقت تو وقت کی ضرورت ہے نا کہ قوم کا جذبہ بنائے رکھو، اور دوسری یہ چیز ہے کہ وہ تو پورے ایویڈنس کے ساتھ، پورے ڈاکومنٹس کے ساتھ، پورے اسکرین شاٹس کے ساتھ، پوری ویڈیوز کے ساتھ، اور انڈیا کے اندر بھی ان کا میڈیا بولنا شروع ہو گیا تھا۔ شروع میں تو خاموشی رہی 2 4 10 گھنٹے، پھر ظاہر آپ کہاں روک سکتے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا بولنا شروع ہو گیا، ہر چیز اکنالج ہونی شروع ہو گئی۔ تو وہ ہمارے ہاں نا رواج جو ہے وہ بہت برا پڑ چکا ہے۔ ایسے یہ رواج بہت زیادہ برا پڑ چکا ہے۔ اور جو یوتھ کی آپ نے بات کی، میں نے کنفیوژن کی بات کی لاسٹ جانے سے پہلے کوئکلی، اگر تو وہ تو ایک آج کل ایک نئی ڈبیٹ کے اندر ہے کہ ہمیں رائٹ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یا لیفٹ کے ساتھ جانا ہے، مطلب ایک لبرل نیشنلزم یا ریلیجیس کلیریکل نیشنلزم جو ہے اس کی جنگ کے اندر ہی پھنسے رہ گئے ہیں۔ تو اگر آپ سوشل میڈیا پہ ڈیجیٹل پہ کوئی یہ بھی دیکھ رہا ہو تو وہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ آپ کو اس نے رائٹ میں رکھنا ہے، لیفٹ پہ، یا مجھے کہاں پہ رکھنا میری ہے۔ کوشش ہوتی ہے کہ میں 5 نمازیں مسجد میں پڑھ سکوں۔ تو مجھے ایک مسجد میں جانے کا اتفاق ہوا تو میں شلوار قمیض میں تھا، تو وضو کے بعد میرے بٹن کھلے ہوئے تھے، تو ایک میرا سلیو رول ہوا تھا۔ وہاں مسجد میں کافی سارے بچے بھی تھے، اس مسجد کے ساتھ مدرسہ بھی ہے۔ بچہ مجھے کہنے لگا جی تھوڑی نماز نہیں ہونی۔ میں کہا کیوں پتر؟ کہنے لگا جی تھوڑا ہے سلیو اتنے تھلے کر کے بند کرو بٹن۔ اچھا ایک دل کیا کہ میرا کہ میں اس کو سمجھاؤں، میں اس کو کہوں کہ بیٹا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ سمجھانے کا دل کیا، تجھے کل کرا دو ایک دن درد ذرا تیرا میں علاج کرا۔ پھر میں نے سوچا، میں نے کہا میں اس کے مذہبی سینٹیمنٹس کو نہ ہرٹ کروں، میں کو اچھا بیٹا اس کو نیچے کر لو، کہتا نیچے کر لو۔ جب میں نماز پڑھ چکا تو اس بچے کو میں نے کہا بیٹا لیکن اگر میں نے ٹی شرٹ پہنی ہوتی پھر کیا ہوتا؟ کہتا جی وہ گل ہو رہا ہے، وہ گل ہو رہا ہے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہمارے ہاں نا وہ بڑے ہم کہتے ہیں جی کہ یا تو آپ بالکل ہی پنجابی چ کہتے ہیں ہتھیوں کھڑے ہو، یا تسی بالکل دوجے پاسے دوجے کنارے ہو۔ آپ دیکھو میانہ روی کا ماڈریٹ ہونے کا تو اسلام میں بھی حکم آیا ہے۔ کیا بات ہے، خوبصورت، صحیح بات ہے، وشکار کلوا واشربوا ولا تسرفوا ان اللہ لا يحب المسرفین۔ کھاؤ پیو لیکن فضول خرچی مت کرو، تحقیق اللہ مسرفوں کو پسند نہیں فرماتے۔ آپ دین کے راستے پر بھی چلیں، دین کی چیزیں بھی فالو کریں، آپ نے دنیا بھی ساتھ چلانی ہے، اس کو بھی کرنا ہے۔ آپ بے راہ روی یہ غلط چیز ہے، منشیات ایک غلط چیز ہے، جسمانی تعلقات آؤٹ آف میرج یا آؤٹ آف نکاح رکھنا غلط چیز ہے۔ آپ بالکل ہی نہ کرو کہ آپ لٹھ لے کے لوگوں کو فتوے دینے شروع کر دو کہ جناب تم کافر ہیں، تم فلانا ہیں، تم ادھر نہیں ہے، یہ وہ آگے پیچھے۔ ان چیزوں کو آپ اوائڈ کریں۔ آپ پچھلے دن دیکھتے تھے کہ یہ سوشل میڈیا پہ ہمارے کچھ بچے ہیں جو فیملی ویلاگز کرتے ہیں، ان کے منہ سے کوئی غلط چیز نکل گئی۔ بالکل ایسے ہی بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ بغیر کسی لاجک دلیل کے بات کرتے ہیں، جب آپ اورل ڈائریا ہوا ہوتا ہے، آپ نے یپ 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 کرنی ہوتی ہے، تو آپ کو پتہ نہیں لگتا آپ کیا بول رہے ہو۔ ناٹ ریئلائزنگ، اب تھنکنگ کہ وہ جو سامنے 10-20 لاکھ بچے بچیاں ہیں جو بہت پسند کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ناٹ ریئلائزنگ کہ بیچ میں 2 وہ ایسے بھی سن رہے ہوں گے جو کہیں گے جٹھیر تیرا بندوبست کرتے ہیں، وہ انہوں نے ان پہ FIR کٹوا دی۔ اب وہ بیچارے جسٹیفیکیشنیں دے رہے ہیں کہ ہم نے اس نظریے سے نہیں کہا۔ اچھا سو مچ سو کہ اب یہ چیز چل رہی تھی تو ہمارے علماء دین بھی میدان میں کود پڑے، انہوں نے بھی بیان داغنے شروع کر دیے کہ ہم یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ اب اس پروسیس میں مجھے ڈر تھا کہ یہ نہ ہو کہ یہ جو ویلاگر صاحب ہیں ان کا ہی کام ہو جائے گی، مصیبت بڑا خطرہ تھا، اللہ معاف کرے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے علماء کرام کو بھی نا ریسٹرینٹ کی تلقین کرنی چاہیے، تحمل کی تلقین کرنی چاہیے، بردباری کی تلقین کرنی چاہیے۔ مطلب نبی پاک مسجد نبی میں تھے تو یہودی آئے تو کسی نے پیشاب کر دیا مسجد کے اندر، ناپاک کر دیا،
تو صحابہ کرام ان کو مارنے کے لیے دوڑے تھے، پاک نے منع فرمایا، ان کا اس کو تو سمجھ ہی نہیں، پانی ڈالو اس کے اوپر، یہ جگہ ٹھیک ہو جائے گی، پاک ہو جائے گی، تو برداشت کی، معافی کی اعلان کیا۔ یہاں پہ تو مطلب کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے نا، کوئی حساب ہی کوئی نہیں ہے، تو جب تک عالم دین، تب تک عالم دین نہیں بنتا جب تک وہ فتوے سخت والے نہ دے، جب تک وہ لوگوں کو مارنے والے نہ دے، لوگوں کو پکڑنے والے نہ دے، لوگوں کو تباہ و برباد کرنے والے نہ دے۔ اب اسی طریقے سے آپ دوسری طرف چلیں، جو ہمارے لبرلز کی کیٹیگری ہے، وہ اس وقت تک نہیں کامیاب یا اس وقت نہیں چلتی جب تک وہ دوسری ایکسٹریم پہ نہ لے جائیں کہ وہ ہمارا جسم، ہماری مرضی اور ہماری قمیض، تمہاری چادر، پتہ نہیں وہ بچے بچیاں کیا سلوگنز بناتے ہیں اور کیا کرتے رہتے ہیں، یہ وہ آگے پیچھے۔ اچھا، پھر مزے کی بات ہے، اب ایک اور چیز چل پڑی ہے کہ جو بیچ میں درمیان میں رہنا چاہتے ہیں ان کے اوپر حملہ بڑا شدید ہوتا ہے، دونوں طرف سے بڑا شدید ہوتا ہے۔ وہ ایک ہیں خاتون ہیں تو فیشن ڈیزائنر، لیکن اچھا کام کرنے کی کوشش کرتی ہیں، رائٹ پہ رہنے کی کوشش کرتی ہیں، کاروبار بھی کرتی ہیں، دین کو بھی قائم رکھنے کی کوشش کرتی ہیں، فلسطین کے لیے بھی آواز اٹھاتی ہیں، یہ وہ، تو ان کے اوپر بڑے بڑے شدید حملے آتے ہیں، بہت زیادہ بڑا شدید ان پہ کرٹیسزم آتا ہے، تو بیچاری فائٹ کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کو ثابت قدم رکھے۔ آمین۔ میں کہتا ہوں خدا تعالیٰ سب کو ہدایت دے، جو اس ایکسٹریم پہ ہیں، جو ذرا سی غلطی کوتاہی پہ دین سے خارج کرنے کا فتویٰ دے دیتے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ وہ دین کو دین سمجھ کے پریکٹس کریں اور لوگوں کو اس کی طرف اٹریکٹ کریں، لوگوں کو پش بیک نہ دیں، لوگوں کو دھکا نہ دیں، لوگوں کو دور نہ کریں، نفرت نہ پھیلائیں۔ اور جو اس ایکسٹریم پہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی سمجھائے اور ہدایت دے کہ جناب کوئی باقی لوگوں کو بھی زندہ رہنے دو، جینے دو، ساروں کو نہ مجبور کرو کہ وہ سڑکوں پہ نکل آئیں اور یہ کچھ کرنا شروع کریں۔ بالکل ایسے ہی ہم آئی تھنک couldn't have been put better۔ بھائی جانے سے پہلے آخری 1 منٹ کے اندر آپ نے نار کے حوالے سے میرے حوالے سے کوئی شاؤٹ آؤٹ دینا ہے، پھر میں اپنے کنکلوڈنگ ریمارکس دوں۔ دیکھو جی، نار جو ہے آئی تھنک اٹس دا فیوچر۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے۔ دیکھو، جب آپ پوڈ کاسٹ کی بات کرتے ہو اور جس ریلم میں آپ کام کرنا چاہ رہے ہو کہ آپ شروع میں کچھ پولیٹیکلی موٹیویٹیڈ اور ریلیٹڈ پوڈ کاسٹ کرو گے، پھر آپ ساری چیزوں کو کور کرو گے، اس میں بیٹا میں سمجھتا ہوں کہ اچھا کام کرنے والے بہت کم لوگ ہیں، معذرت کے ساتھ، سب کے ساتھ سارے بہت اچھے ہیں لیکن بہت اچھا کام کرنے والے کم ہیں۔ تو آپ کا لائکلیہوڈ ٹو فال ان دیٹ کیٹیگری از ویری ویری برائٹ۔ آپ پڑھے لکھے ہو، سلجھے ہوئے ہو، میانہ روی کرتے ہو، لوگوں کی عزتیں قائم رکھنا چاہتے ہو، قائم رکھنا جانتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں آپ کو ترقی دیں گے، اس میں برکت ڈالیں گے۔ میری تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ جو 2 4 10 مجھے دیکھتے ہیں یا پسند کرتے ہیں کہ آپ کا چینل سبسکرائب کریں اور اس کو فالو کریں، اچھا کنٹینٹ ملے گا ان کو۔ مطلب دیکھو نا، آپ نے شروعات جس شخص سے کی ہے، اوریا مقبول جان صاحب، مطلب ان کی تعریف پہ کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، ان کا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ آپ ایسے آنے والے دنوں میں اور اچھے اچھے لوگوں کو آن بورڈ کرو گے، ان کو لوگے، اللہ کا نام لے کے شروع کرو، اللہ تعالیٰ برکت ڈالیں گے اس میں انشاءاللہ۔ اللہ انشاءاللہ۔ سر بھائی جان بہت مزہ آیا، تھینک یو سو مچ۔ یہ خوشی یہ ہے کہ پہلے میں بنا تھا پاکستان کا پہلا اینکر ہوسٹ جس نے بارڈر کے اوپر، گنڈا سنگھ بارڈر پہ جا کے شو کیا پورا، اب میں پاکستان کا پہلا اینکر ہوں جس نے بھائی جان کا پورا پوڈ کاسٹ بھی کیا۔ تو نار کے فالوورز میرے دوست، تھینک یو سو مچ۔ خیال رکھیں، سبسکرائب بٹن ضرور دبائیں، کامنٹس میں آئیں پھر تاکہ ہم ڈسکشن کرتے ہیں بیک اینڈ فورتھ، کریٹیکلی ایویلیویٹ کرے گا، سنیے گا اور اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اسماعیل قاسم کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔